بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سماعت جاری ہے آج کل سپریم کورٹ میں سنگین غداری کیس میں پرویز مشرف کی سزائے موت کے خلاف اپیلوں کی۔ ان اپیلوں کی سماعت کر رہا ہے چیف جسٹس کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ، جس میں شامل ہیں جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس سید منصور علی شاہ، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود اور جسٹس محمد امین صاحب۔ پہلے مرحلے پر سماعت ہوئی اس آرڈر کی جو لاہور ہائی کورٹ کے اس وقت کے جسٹس مظاہر نقوی، جو آج کل سپریم کورٹ میں اپنے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کی ایک کارروائی فیس کر رہے ہیں کرپشن کیس میں، ان کا فیصلہ تھا، جس میں انہوں نے پرویز مشرف کو خصوصی عدالت سے سنائی گئی موت کی سزا نہ صرف کالعدم کر دی تھی بلکہ عدالت کے قیام کو ہی غیر آئینی قرار دے دیا تھا اور اس عدالت کو ختم شدہ قرار دے دیا تھا۔ جسٹس مظاہر نقوی نے کہا تھا کہ اس کی منظوری کابینہ سے آئینی طریقے سے نہیں لی گئی، لہذا یہ عدالت ابتدا سے ہی غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، اور اس کا سنایا ہوا فیصلہ بھی اسی تناظر میں جو ہے وہ غیر آئینی ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جسے کالعدم قرار دیا جاتا۔ اچھا ناظرین، مزے کی بات یہ ہے کہ جب یہ شروع میں بھی میں نے بتایا تھا اپنے پہلے ولاگ میں، اور آج پھر میں اس کو رپیٹ کرتا ہوں، اور یہی آرگومنٹس بھی ہوئے کہ جسٹس مظاہر نقوی جو لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے، انہیں اس کیس کی اس قسم کی کسی درخواست کی سماعت کا اختیار ہی حاصل نہیں تھا، کیونکہ لاہور کا دائرہ اختیار ہائی کورٹ کا بنتا ہی نہیں تھا۔ یہ فیصلہ اس خصوصی عدالت نے سنایا تھا جو اسلام آباد میں قائم ہوئی تھی، جو وفاقی کابینہ نے قائم کی تھی، جو وفاقی جس میں کیس وفاقی وزارت داخلہ نے بنایا تھا، جو ایک سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے خلاف تھا، جو بطور صدر بھی وفاقی علامت اور بطور ریٹائرڈ جنرل بھی وفاقی حیثیت رکھتے تھے، اور کانسٹیٹیوشن وائلیشن کی ہوئی تھی۔ ان کی ریزیڈنس اسلام آباد میں تھی، یعنی اگر ریزیڈنس لاہور میں ہو پھر بھی کوئی نہ کوئی گنجائش نکل آتی ہے، عدالت بھی لاہور میں تھی، تو اس کا دائرہ اختیار اگر کسی کو تھا اس سزا کے خلاف سماعت کا، ویسے اس سزا کے خلاف اپیل بنتی سپریم کورٹ میں تھی، ہائی کورٹس میں بنتی ہی نہیں تھی، لیکن اگر ایسی کوئی درخواست اگر جا بھی سکتی تھی تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جورسڈکشن تھی۔ لیکن نامعلوم کسی نامعلوم درخواست گزار نے وہ درخواست لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی۔ اس درخواست پر آبجیکشن لگا کہ رجسٹرار کا آبجیکشن یہی تھا کہ دائرہ اختیار سماعت نہیں بنتا، لیکن پھر بھی وہ ٹیک اپ کی گئی اور کہا گیا کہ یہ ان اعتراضات کا کس سماعت جوڈیشل سائٹ پہ کر کے فیصلہ کیا جائے گا، جس کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ یہی آبجیکشن فیڈرل سیکرٹری نے بھی لیا کہ اختیار سماعت نہیں بنتا، اور وفاق نے بھی لیا، لیکن ان کو درخور اعتنا نہیں سمجھا گیا، جبکہ مائکس کیوری یعنی عدالتی معاون مقرر کیا گیا علی ظفر صاحب کو، بہت معروف وکیل ہیں، اور انہوں نے مکمل طور پر سپورٹ کی کہ ہاں جی دائرہ اختیار بنتا ہے اور اس کا فیصلہ اس عدالت کو کرنا چاہیے، جس پر بڑی دلچسپ گفتگو ہوئی سپریم کورٹ میں سماعت میں بھی۔ اس کو بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا گفتگو ہوئی تو، لیکن اب یہ جو جسٹس مظاہر نقوی صاحب کا فیصلہ تھا، اس پر دلائل مکمل ہو گئے سپریم کورٹ بار کے بھی، سندھ ہائی کورٹ بار کے بھی، اور درخواست گزار توفیق آصف کے بھی، جنہوں نے سب نے یہ آرگیو کیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کو اختیار سماعت حاصل نہیں تھا، اور انہوں نے اپنے دائرہ اختیار سے تجاوز کرتے ہوئے اس کی سماعت کر کے فیصلہ دیا، اور ایسا فیصلہ درست قرار نہیں دیا جا سکتا، اور خود اس میں ایڈ کیا اپنے ریمارکس کے ذریعے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہ جو فیصلہ اختیار سماعت کے باہر بغیر لکھا دے اس کو فیصلہ کہا ہی نہیں جا سکتا۔ وہ ایک پیس آف آرٹیکل تو ہو سکتا ہے، بٹ وہ ججمنٹ کی ڈیفینیشن پہ ہی پورا نہیں ہو سکتا، اس کو درست یا غلط قرار دینا تو اگلا مرحلہ ہے۔ تو بہرحال جب پرویز مشرف صاحب کے وکیل سلمان صفدر صاحب سے پوچھا گیا کہ کیا وہ اس حوالے سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، دلائل دینا چاہتے ہیں اس فیصلے کے حق میں، تو انہوں نے کہا نہیں، وہ خود بھی یہی سمجھتے ہیں
کہ چونکہ فیصلہ آ گیا تھا ٹرائل کورٹ کا، خصوصی عدالت کا، تو اس کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل آئین کے آرٹیکل 12(2) کے تحت سپریم کورٹ میں ہی بنتی ہے، لہذا انہوں نے یہ اپیل دائر کی، باوجود اس کے کہ لاہور ہائی کورٹ نے جسٹس مظاہر نقوی صاحب نے یہ فیصلہ دے دیا تھا، حالانکہ وہ اس میں درخواست گزار نہیں تھے۔ پھر ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ درخواست گزار کون تھا، کس نے یہ درخواست دائر کی تھی جا کے کہ خصوصی عدالت کو جس میں پرویز مشرف کو سزا سنائی ہے اسے ختم اور کالعدم قرار دیا جائے؟ نامعلوم پٹیشنر، یعنی پھر وہ انہی کا بھیجا ہوا پٹیشنر ہوگا جنہیں اس فیصلے سے بڑی شدید تکلیف تھی، اور خصوصی طور پر ٹی وی پر آ کر اعلان کیا گیا تھا کہ جوانوں میں بہت غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ پہلے دن جب فیصلہ سامنے آیا مختصر، تو انہوں نے یہ بہت یعنی ڈرامے کے انداز میں قوم کو کہا کہ جوانوں میں بہت غم و غصہ پایا جاتا ہے اس فیصلے پر، جس کا جواب 2 دن بعد تفصیلی فیصلے میں جسٹس سیٹھ وقار اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور انہیں شہادت کے درجے پر فائز کرے، جو کرونا میں ان کی وفات ہوئی۔ انہوں نے مزید دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے لکھا کہ جہاں یہ جنرل پرویز مشرف صاحب جس چوک میں مکے لہرایا کرتے تھے اسی چوک میں لا کر ان کو پھانسی دی جائے، اور اگر ان کی بیرون ملک موت واقع ہو جاتی ہے تو ان کی لاش کو پاکستان لا کر گھسیٹتے ہوئے ڈی چوک لایا جائے اور 3 دن کے لیے بطور نشان عبرت وہاں ٹانگا جائے۔ لیکن یہ الفاظ ان کے اپنے اکیلے کے تھے 3 میں سے 1 جج کے، اس لیے اس کو فیصلہ نہیں، ان کی اپنی رائے قرار دیا جا سکتا ہے، جبکہ فیصلہ یہ تھا کہ متفقہ فیصلہ 2 جج کا کہ آئین کے آرٹیکل 6 کی وائلیشن ہوئی ہے، جس کی سزا آئین میں سزائے موت مقرر ہے، لہذا انہیں پھانسی پر لٹکایا جائے اس وقت تک کہ جب تک کہ ان کی موت نہ واقع ہو جائے، یعنی انہیں سزائے موت کا حکم سنایا گیا۔ اس فیصلے کو بہت رگڑا گیا، بہت رگڑا گیا، بہت شدید غم و غصے کا اظہار کیا گیا۔ حکومت کی جانب پنڈی سے تو جو اعلان ہوا ہی ہوا کہ غم و غصہ پایا جاتا ہے، حکومت کی جانب سے تاریخ میں پہلی مرتبہ اٹارنی جنرل اور انفارمیشن منسٹر نے بیٹھ کے پریس کانفرنس کی اور جسٹس سیٹھ وقار کو نفسیاتی مریض قرار دے دی اور فیصلے کو بالکل مسترد کرنے کی بات کی۔ پیرا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا، اس کے خلاف اپیلیں آ گئیں، ان اپیلوں پر لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی حد تک سماعت مکمل ہو چکی کل، لیکن اس کو اور یہ طے ہو گیا کہ یہ کوئی فیصلہ ہے ہی نہیں قانون کی نظر میں، اور لیکن اس کا حتمی اعلان جو ہے وہ فائنل فیصلے میں جب اپیل کی سماعت بھی مکمل ہو جائے گی تو ساتھ ہی کیا جائے گا۔ اور اپیل کی جو سماعت ہے، جو سزائے موت کا فیصلہ تھا اسپیشل کورٹ کا، اس کے خلاف جو 12(2) کی اپیل ہے، 12(2) سے مراد آئین کے آرٹیکل 12 کی ذیلی شق 2 کے تحت جو اپیل دائر کی ہے ان کے وکیل سلمان صفدر نے، اس کی سماعت انہی کی درخواست پر 10 جنوری تک کے لیے ملتوی کی گئی ہے، تاکہ ان کا فیملی سے، پر جنرل پرویز مشرف صاحب کی فیملی سے کسی طرح رابطہ ممکن ہو سکے۔ وہ ہو نہیں پا رہا، ان کی فیملی دبئی میں کہیں لائف انجوائے کر رہی ہے اور یہاں تنخواہیں مراعات بھی لے رہی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ آپ کا کسی طرح رابطہ ہو تو انہیں بتائیں کہ وہ آ جائیں، ورنہ ایک طرفہ طور پر فیصلہ اگر ہو گیا تو جو اس کے بڑے کانسیکوینسز ہوں گے، جو ان کا اسٹیٹس ہے جنرل صاحب کا وہ بھی جائے گا اور تنخواہیں مراعات بھی جائیں گی۔ ان کا جی میں پوری کوشش کر رہا ہوں، بلکہ کورٹ نے یہ بھی کہا کہ میڈیا کا دور ہے اور یہ خبر ہر طرح سے میڈیا پہ بھی آ رہی ہے، وہ اگر ان کو نوٹس اگر نہیں مل پا رہا کسی وجہ سے، ایڈریس آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے یا کوئی اور ریزن ہے، تو میڈیا کے ذریعے وہ انفارمیشن لے کر اگر آنا چاہیے تو آ جائے۔ ناظرین یہ تو کیس کی صورتحال ہے، جو اب اپیل کی جب سماعت شروع ہوگی تو 10 نومبر کو تو جو بھی کارروائی ہوگی آگے چلیں گے، لیکن جو اس میں دلچسپ ایک اور اینگل نکل آیا اس کیس میں سے وہ یہ تھا کہ جب 12(2) آئین کے آرٹیکل 12 کی شق 2 کا تذکرہ چلا تو حامد خان صاحب نے شق 1 بھی پڑھی، جس میں لکھا تھا کہ کوئی جج شق 2 آئین کے آرٹیکل 12(2) آئین کے آرٹیکل 12(3) یہ کہتا ہے کہ اس میں جو آئین کی آرٹیکل کی وائلیشن کی سزا ہے، جو 18ویں ترمیم کے تحت جو یہ شقیں شامل کی گئی ہیں، ان کا اطلاق ماضی پر بھی ہوگا۔ ویسے تو کسی قانون کا اطلاق ماضی سے نہیں ہوتا، لیکن اس شق میں یہ لکھ دیا گیا کہ اس کا اطلاق ماضی پر بھی ہوگا، جس پر جسٹس
اور ساتھ یہ شک بھی پڑھی کہ آئین کے آرٹیکل 12 کی شک 1 یہ کہتی ہے کہ جو جج آرٹیکل 6 کی غلط تشریح کرے گا اس کو بھی آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا. آئین کے آرٹیکل 209 کے خلاف کے تحت ایک جج کے اس جج کے خلاف یعنی ریفرنس بنے گا اور اس کو نوکری سے برطرف کیا جا سکے گا. جب وہ یہ شک پڑھ رہے تھے تو جسٹس اطہر من اللہ صاحب کیونکہ شک پڑھی جا رہی تھی جسٹس مظاہر نقوی کے حوالے سے تو ان کی جسٹس اطہر من اللہ صاحب ایک دم سیٹ سے آگے آئے. انہوں نے دائیں جانب دیکھتے ہوئے بائیں جانب کھڑے ہوئے وکیل کو مخاطب کیا. ان کا آنکھوں کا اینگل ایسا ہے کہ جب انہوں نے بائیں جانب کسی کو مخاطب کرنا ہوتا ہے تو وہ دائیں جانب ان کا چہرہ ہوتا ہے اور وکیل کو سمجھ نہیں آتی کہ کون مخاطب ہے تو پھر انہیں ہاتھ کر کے کھڑا کر کے بتانا پڑتا ہے کہ میں بول رہا ہوں. تو انہوں نے حامد خان صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ آئین کے آرٹیکل 12(1) جو ہے اس پر نہ جائیں اور جو فیصلہ سنایا گیا ہے اس تک ہی محدود رہیں کیونکہ اگر جج کی خلاف کارروائی کی طرف اگر آپ جانا چاہیں گے تو پھر پاکستان کی جوڈیشری کی تاریخ کچھ ایسی رہی ہے کہ ماضی میں ہر مارشل لاء کو ویلیڈیٹ کیا گیا اور جب ظاہر ہے ویلیڈیٹ کیا گیا تو ان کے اس اقدام کو درست قرار دیا گیا جو کہ آئین کے آرٹیکل 6 کے منافی تھا. اس طرح تو بے شمار یعنی 3 درجن سے زائد ججز جو ہیں وہ ان کے خلاف کارروائی کا آغاز ہو سکتا ہے جو ہم اس معاملے کو نہ ہی چھیڑیں اور پنڈورا باکس نہ کھولیں سوچا ہے. لیکن بہت خطرناک ارادے نظر آتے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جو ڈٹرمنڈ ہیں کہ اب اس ملک میں جو غلطیاں ماضی میں ہوئی ہیں ان کی تصحیح کی جائے. انہوں نے فوراً مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ کیوں نہ ٹچ کیا جائے, کیوں ہم اپنی غلطیاں درست نہ کریں. ہم اگر اپنی غلطیاں درست نہیں کریں گے تو ہم آگے صحیح سمت میں چلیں گے کیسے. ناظرین بہت اہم بات ہے یہ. انہوں نے یہ بھی مثال دی کہ جرمنی نے اپنی غلطی درست کی, ترکی نے اپنی غلطی درست کی. انہوں نے ایک اور ملک کا نام بھی لیا میرے ذہن میں نہیں ہے, اس نے اپنی غلطیاں درست کیں اور ماضی میں ہونے والی جنہوں نے غلطیاں کی تھیں ان کو علامتی سزائیں سنائی گئیں اور پھر وہ اپنی غلطیوں کی تصحیح کر کے آگے بڑھے. ہم اس طرف کیوں نہیں آنا چاہتے, ہم اپنی غلطیوں کی تصحیح کیوں نہیں کرنا چاہتے, ہم ماضی میں غلط کرنے والوں کو علامتی سزائیں کیوں نہیں دینا چاہتے. جب تک ہم خود کا احتساب نہیں کریں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. لیکن جسٹس اطہر من اللہ صاحب بضد تھے کہ ہم نے جو یہ مارشل لا لگا تھا اس میں علی ظفر شاہ کے اس مارشل لا کو ویلیڈیٹ کیا تھا اور ماضی میں بھی تمام مارشل لاز ویلیڈیٹ ہوتے رہے. تو اگر یہ 12(1) کی بات جسٹس مظاہر نقوی والے کے خلاف ہوگی تو پھر باقی ججز کے بارے میں بھی بات ہوگی. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ جو ماضی کے مارشل لا سے ان میں ایک فرق چھوٹا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اقدام غلط ہوا یا درست ہوا, غلط ہوا ہوگا, لیکن ہوا یہ کہ پارلیمنٹس نے ان کو ویلیڈیٹ کیا ان مارشل لاز کو. لیکن یہ جنرل پرویز مشرف کا مارشل لا ایسا تھا جس کو 18ویں ترمیم میں جنرل پرویز مشرف کا جو اقدام تھا ایمرجنسی پلس کا, اس کو ویلیڈیٹ نہیں کیا گیا. مارشل لا تو ویلیڈیٹ کروا لیا گیا تھا لیکن پیپلز پارٹی کی جب بعد میں حکومت آئی تو انہوں نے اس کو ویلیڈیٹ نہیں کیا تھا. جو ایک جس کو افتخار چودھری صاحب نے اپنے ایک زمانے میں کسی ریمارکس میں اپریشیٹ بھی کیا تھا کہ پارلیمنٹ نے یہ بہت اچھا کام کیا کہ غیر آئینی اقدام کو ویلیڈیٹ نہیں کیا. ناظرین لیکن جب کنکلوژن کی طرف یہ کیس گیا, مطلب سماعت مکمل ہو گئی اور سلمان صفدر صاحب سے پوچھا جا رہا تھا کہ کیا وہ اس فیصلے کے حق میں کوئی دلائل دینا چاہیں گے جنرل پرویز مشرف صاحب کی جانب سے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, وہ اس میں کوئی کسی قسم کے دلائل نہیں دیں گے کیونکہ ان کے خیال میں یہ کیس بنتا ہی نہیں تھا اور جو فیصلہ ہوا تھا ٹرائل کورٹ کا اس کے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں بنتی تھی. انہوں نے یہ اپیل دائر کی اور وہ اسی اپیل پر قائم ہے, وہ اس اپیل پر ہی دلائل دیں گے. تو لیکن اس کے لیے انہیں مہلت دی جائے تاکہ وہ اور ٹائم دیا جائے پرویز مشرف کی فیملی کو کہ وہ تسلی سے انسٹرکشن مجھے دے سکیں اور رابطہ کر سکیں, جس پر عدالت نے کہا کہ ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے, آپ جتنا ٹائم لینا چاہیں لے لیں. پھر انہی کی پسند کے مطابق موسم سرما کی تعطیلات کے بعد یعنی 10 جنوری کی تاریخ مقرر کی گئی. اور جب 10 جنوری کی تاریخ مقرر کی جا رہی تھی تو جسٹس اطہر من اللہ ایک بار پھر آ گیا
اور انہوں نے حامد خان صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ حامد خان صاحب جب آپ اس اپیل پر دلائل دیں گے تو اس نقطے کا بھی ضرور اعادہ کیجیے گا اور اس پر بھی دلائل دیجیے گا کہ جو ماضی میں جن مارشل لاء کو ویلیڈیٹ کیا گیا اور جن ججز نے ویلیڈیٹ کیا ان کی فیٹ اب کیا ہونی چاہیے۔ ناظرین، بظاہر تو یا شاید کوشش تو ان کی یہ ہے جسٹس مظاہر نقوی کو بچانے کی ہے کہ کہاں وہ ماضی کے گڑے ہوئے مردے اکھڑیں گے، ایوب خان سے لے کر اور ضیاء الحق سے لے کر اور مشرف تک کے وہ ججز جو جن میں سے بیشتر قبروں میں بھی پہنچ چکے ہیں، یا بہت کم ہوں گے جو شاید ریٹائرڈ لائف کے مزے لے رہے ہوں گے، ان کے خلاف اب کہاں کارروائی ہوگی؟ اب جب ان کے خلاف نہیں ہوگی تو مظاہر نقوی کے خلاف بھی نہیں ہوگی۔ لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو غلطیاں تصحیح کرنے کا ارادہ کیے بیٹھے ہیں ان کے خلاف بھی علامتی کارروائی کر بیٹھے ہیں، اور جو موجود ہیں ان کے خلاف عملی کارروائی کر بیٹھے ہیں۔ 10 جنوری زیادہ دور نہیں ہے، سماعت شروع ہوتی تو کیا آگے ہونے جا رہا ہے اس کی تفصیلات بھی آپ کو بر وقت اور ساتھ ساتھ فراہم کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، راشد بیگ کو دیکھتے رہیے۔ روشن پاکستان نیوز چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔